جی السلام علیکم، کیسے ہیں ویورس؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ اب ہم پہنچ گئے جی ٹیلا ایف ورک شاپ سے، جہاں پہ انہوں نے مزدوروں کے گھر الاؤ کیے ہوئے تھے گورنمنٹ ڈیلی آتے ہیں۔ اور ابھی یہ میرا کیمرہ مین آپ لوگوں کو دکھائے گا ٹیلا ایف ورک شاپ سے ان کی تھی، تو اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں بھائی سے کہ یہ ٹیلا ایف ورک شاپ کیا تھی اور یہاں پہ کیا کیا چیزیں وہ تیار کرتے تھے، اور کیسے یہاں پہ ان جو گھر تھے مزدوروں کے اور کس طرح کے تھے، اور کیا ان کا رہائش کا طریقہ کیا تھا، یہاں پہ رہنے کا طریقہ کار کیا تھا۔ تو بھائی آپ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں اس کے بارے میں۔ سر یہ جو پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہیں گول چبوترے، یہ بیسیکلی اسٹور کی دکانیں ہیں جن کے اوپر بیٹھ کر وہ لوگ اپنا نیا سامان کیا کرتے تھے۔ یہ ورک شاپ کا ایریا جو ہے یہاں پہ کھدائی ہوئی ہے 1921 میں، 1926 میں، 1934 میں، 1946 میں کھدائی کرتے ہوئے یہاں سے ہمیں مختلف چیزیں ملی ہیں۔ کوپر کے برتن ملے ہیں، کوپر کے جنگی اوزار ملے ہیں، پتھر کے جنگی اوزار ملے ہیں، اس کے علاوہ مٹی کی بیل گاڑیاں، مٹی کے کھلونے، مٹی کے برتن ملے ہیں، اس کے علاوہ گولڈ کا ایک نیکلس سیٹ ملا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں ملی ہیں، ہڑپا اسٹیمپیں ملی ہیں جو ان لوگوں کی مطلب استعمال ہونے کی وجہ تھی کہ ہر اپنا جو آفیسر ہوتا تھا ان کا مطلب، یا کوئی بنانے والا نئی اشیاء تیار کرنے والا کوئی ماہرین ہوتا تھا، اس کی اپنی ایک اسٹیمپ ہوتی ہے، وہ اپنے جس طرح سامان کے ہمارے اوپر کمپنیوں میں انجینئر ہے تو جی ان کے اسٹیمپ ہے۔ بالکل، تو وہ اپنا سامان تیار کرنے کے بعد اس کے اوپر اپنی اسٹیمپ لگا دیتا تاکہ پتہ چل سکے یہ فلاں علاقے سے اور فلاں آدمی کا جس سے تیار کیا وہ سامان ہے۔ اس کے علاوہ جب سامان آگے مطلب تجارت کے لیے بھیجا جاتا تھا دوسرے شہروں میں، تو ان کی جو سامان کی گٹھڑی باندھی جاتی تھی، جیسے ہم کاٹن پیک کرتے ہیں اس طرح، تو اس گٹھڑی کے اوپر بھی اس کی اسٹیمپ لگتی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی اسٹیمپیں ملی ہیں جو ہڑپا کے ہڑپن دور کے جو قبل وادی سندھ کی یہ تہذیب ہے، اس کے لوگ جو ہیں ان کو جو حکمران تھے اس وقت کے، جو بھی بادشاہی نظام تھا، سرداری تھا یا حکومتی جو بھی، اس کے جو وزیر یا بادشاہ یعنی کہ جو بڑا بزرگ ان کو ملنے کے لیے جو سرکاری یعنی کہ مطلب کام کرتا تھا ان کے سرکاری طور پر، تو ان کو ملنے کے لیے وہ پاس کے طور پر یوز کرتے تھے اس ٹائم کو۔ وہ سب سامان یہاں سے ملا۔ اس کے بیک پہ وہ ہمیں دیواریں نظر آ رہی ہیں جو کہ ان ورکر کوارٹر ہیں، جو مزدور گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پہ کام کرتے تھے ان کو جو پیچھے رہائشیں دی جاتی تھی، جو کہ 13 کوارٹر سیم سائز کے ہیں اور ایک ہی نقشے کے تحت بنائے ہوئے ہیں۔ ان کوارٹروں کے یہ لوگ جو دروازے ٹیڑھے رکھتے تھے تاکہ ایک تو باہر سے آنے والے لوگوں کی نظر گھر میں نہ پڑے، دوسرا اگر کوئی ان کے اوپر اٹیک کرے تو اس کو آسانی سے گھر میں داخلہ نہ ہو۔ اور ان گھروں کے دروازے جو وہ مین گلی میں نہیں ہوتے تھے، مین گلی کو چھوڑ کر پیچھے انہوں نے ایک تنگ گلی بنائی ہوتی تھی، اس میں دروازے رکھتے تھے یہ لوگ۔ اور سامنے جس کے اوپر وہ برآمدہ بنا ہوا ہے، وہ اس کے نیچے بھٹی ہے جس کے اندر کوپر کو پگھلا کر برتن اور اوزار وغیرہ بنائے جاتے تھے کوپر سے۔ تو یہ جو انہوں نے آگے بنائے ہوئے ہیں، یہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے، یہ گول سے دائرے سے یہ کیا چیز ہے؟ یہ گول چبوترے ہم اسے کہتے ہیں، یہ ان کی بیسیکلی دکانیں ہیں جن کے اوپر بیٹھ کر وہ نیا سامان تیار کرتے تھے۔ اچھا، جس طرح ایک لوہار جو کھڑی ہے کی بالکل، وہ اپنا مطلب لوہا اس نے تیار اپنا کرتا ہے اڈر بیٹھ کے لگایا ہوتا ہے کہ مسلسل، یہاں پہ بیٹھ کر اس نے وہ ہاتھا ہوتا ہے اس کا، یہاں پہ بیٹھ کر اس نے سامان تیار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یا جس طرح ہم مارکیٹ میں جائیں، یہاں پہ ہماری ورک شاپ ایریا وہاں پہ دکانیں وغیرہ، تو اس میں بیٹھ کر وہ ہمارے یا تو دکان کے اندر یا فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے دیوار دکان کے، تو آدمی کام کر رہا ہو، تو یہ بیسیکلی ان کی جگہ مخصوص کی ہوئی ہے کہ ان کے اوپر بیٹھ کر کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جی کوئی نالا وغیرہ تھا؟ یہ سر بعد میں بنائیں گے، جب یہ کھدائی ہوئی نا اس کے بعد جب بارش ہوتی ہے نا، تب اس کا پانی یہاں سے باہر نکالا جاتا ہے تاکہ آثار خراب نہ ہو۔ آثار خراب نہ ہو، جی ٹھیک ہے۔ تو دوستو ابھی ہم لوگوں نے بھائی سے جانا ہے ٹیلا ایف ورک شاپ کے بارے میں، کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں بنائی جاتی تھی اور کیا کیا چیزیں جو ہے انہیں یہاں سے ملی ہیں ان کے اپنا تباہ شدہ ہونے کے بعد، تو اس کے بارے میں ہم نے جانا۔ ابھی ہم اس سے آگے چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں جی کیا آثار ہیں، اور اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں۔ اور